اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل تشیع مسلک کے اندر دو طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک فرقہ نصیریہ ہے جو سیدنا علی کو خدا کہتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک غالی شیعہ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت اور فضائل میں غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ مستند شیعہ علماء ان دونوں طبقات سے بیزار ہیں اور ان کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا ہے۔ نصیریہ کے خلاف تو یہ فتویٰ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور غالی شیعہ کے بارے میں شیعہ علماء یہ بیان کر چکے ہیں کہ ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مکتب اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں، بعض اوقات شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو آج عقیدہ توحید کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ غالی شیعہ ہوں یا نصیریہ ہوں، وہ اپنی فکر کرے اور اپنے نظریات سے توبہ کرے۔ شیعہ علماء اپنی کتابوں کے اندر عقیدہ توحید کو کس طرح بیان کرتے ہیں، آئیے آج ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم عقیدہ توحید کو نہج البلاغہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو عقیدہ توحید نہج البلاغہ کی روشنی میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ شیعہ معتبر کتب کو بھی دیکھ لیں گے کہ اس میں عقیدہ توحید کس طرح بیان ہوا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں، لا وقت معدود ولا اجل ممدود، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے، جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور خطبہ میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے نافع بن ارزق نامی شخص نے سوال کیا کہ اللہ کب سے ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، تو مجھے بتا کہ وہ کب سے نہ تھا تو میں تجھے بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔ اس کی ذات لم یزل ولا یزال ہے، وہ فرد ہے یعنی کہ تنہا ہے، وہ صمد ہے یعنی کہ بے نیاز ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں۔ پھر کسی دوسرے بندے نے امام باقر سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو جائے، میرا رب بغیر کسی کیفیت کے ہمیشہ حی تھا، نہ وہ کسی چیز میں تھا نہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی۔ کیا خوبصورت توحید بیان کی امام باقر علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تصورات میں لانے سے بھی منع کیا گیا کہ وہ تصورات سے ماوراء ذات ہے۔ مولا علی بیان کرتے ہیں، یعنی بابرکت ہے وہ خدا جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں، اور نہ عقل و فہم کی قوتیں اسے پا سکتی ہیں۔ اور ایک خطبے میں مولا علی بیان کرتے ہیں، توحید یہ ہے کہ اسے اپنے وہم و تصور کا پابند نہ بناؤ۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت رازق، کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو حیرانی کی بات ہے کہ بہت سے غالی شیعہ معاذ اللہ سیدنا علی کو رازق کہتے ہیں اور تمام اہل بیت کو رازق کہتے ہیں، اور مولا علی بیان کرتے ہیں ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اس نے سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، وہ کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے، اللہ رازق ہے۔ اور اسی طرح ایک خطبے میں مولا علی بیان فرماتے ہیں، وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے۔ اور ایک
خطبہ میں مولا علی بیان کرتے ہیں اس چونٹی کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچتا رہتا ہے، خدائے کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور خطبہ میں مولا علی بیان فرماتے ہیں تمہاری روزی تک کوئی بڑھنے والا پہنچ نہیں سکتا اور غالب آنے والا قبضہ نہیں کر سکتا، اور جو مقدر میں ہے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ مولا علی نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں۔ اور مولا علی بیان کرتے ہیں اے فرزند آدم اس دن کی فکر کر، اس دن کی فکر کا بار جو ابھی نہیں آیا آج کے دن پر نہ ڈال، یعنی کہ اس دن کی فکر کا بوجھ آج پر نہ ڈال کہ جو آ چکا ہے، اس لیے کہ اگر ایک دن بھی تیری عمر کا باقی ہوگا تو اللہ تیرا رزق تجھے پہنچائے گا۔ اب یہاں پر مولا کائنات کا ایک اور خطبہ فرماتے ہیں روزی دو طرح کی ہے، ایک وہ جسے تم تلاش کرتے ہو، دوسری وہ جو تم کو تلاش کرتی ہے، اگر تم اس کے پاس نہ جاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائے گی، تو سال بھر کی فکر آج ہی نہ کرو۔ اور ایک اور خطبے میں مولا علی بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی اللہ کی توحید کے حوالے سے، اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ کسی نے پوچھا تو مولا کائنات نے فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کی توحید کو کس طرح بیان کیا۔ یہ غالی شیعہ ان خطبات پر غور کرے اور اہل بیت اطہار کی معاذ اللہ اس طرح تنقیس نہ کرے۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے غلو کرنے سے منع کیا گیا، غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ تو مولا علی بیان فرماتے ہیں ہمارے بارے میں غلو کرنے سے بچو اور یہ کہو کہ ہمارا رازق بھی اللہ ہے۔ کتنی واضح بات مولا علی نے بیان کرتی۔ اور ایک دعا میں مولا علی کی ایک دعا نقل ہوئی ہے، اس اللہ کی حمد جس نے میری روزی اپنے قبضہ قدرت میں رکھی اور دوسروں کو نہ دی۔ تو یہ مولا علی اللہ کے رازق ہونے کو بیان کر رہے ہیں، اور آج کے غالی شیعہ معاذ اللہ سیدنا علی کو یہ رازق بنائے ہوئے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، رازق اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ بھی توحید کے منافی ہے۔ آیت اللہ دستغیب غالیوں اور مفوضہ فرقہ کے بارے میں لکھتے ہیں، شہید آیت اللہ دستفیض غلو اور تفویض کے قائل لوگوں کے مشرک ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات چلانے کا انتظام اور خلق اور رزق کا کام خدا نے علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہم السلام کو سونپ دیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح وہ حضرت علی کو ایسے کاموں میں خدا کا شریک قرار دیتے ہیں جو کہ صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے وہ شرک کی وضاحت کرتے ہیں، غالی لوگ حضرت علی کو خالق اور رازق سمجھ کر شرک کر بیٹھتے ہیں اور ان کو خدا کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں۔ بعض صوفی حضرات اپنے پیر و مرشد کی پرستش کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ خدا اور وہ ایک ہی چیز ہیں، یا یہ کہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، یہی شرک جیسا حال ریاکاری ہے۔ تو یہ اولیاء اور صوفیاء کے ہاں بھی یہ کہ جو مریدین اپنے پیروں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے اہل سنت کی بھی بعض غلو چیزوں کا ذکر کر دیا۔ تو یہ حال ہے غالی شیعہ کا کہ سب نظام اہل بیت چلا رہے ہیں اور آیت اللہ دستغیب اس کی نفی کر رہے ہیں۔ امام جعفر الصادق کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے۔ امام جعفر الصادق نے ایک مرتبہ مرازم نامی شخص سے فرمایا کہ غالیوں کو بتا دو کہ انہیں بارگاہ الہی میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بشار نامی غالی شخص امام جعفر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے، میں تیرے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتا۔
وہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا خدا اسے غارت کرے، اس نے خدا کی بھی توہین کی ہے، یہ شیطان ابن شیطان ہے، میرے شیعوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے شیعوں کو خبردار رہنا چاہیے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ امام جعفر بیان کر رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسلاب و ارحام کی منزلوں سے گزرا ہوں، مجھے بھی ایک دن اللہ کو جان دینی ہے اور میدان حشر میں اپنی امامت کی ذمہ داریوں کے متعلق جواب دینا ہے۔ یہ امام جعفر بیان کر رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار ہمارے جیسے ہو گئے، معاذ اللہ۔ میں عقیدہ توحید کو بیان کر رہا ہوں ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال کی روشنی میں، اور خاص طور پر نہج البلاغہ کی روشنی میں، کہ غالی شیعہ کا رد ہو سکے اور عوام گمراہی سے بچ سکے اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک شیعہ عالم نے گفتگو کی ہے کہ امام جعفر صادق کے لیے سب سے اہم مشکل غالیوں کا مسئلہ تھا۔ ان مردوں نے اسلامی جماعت میں تفرقہ پیدا کرنے اور اپنے مردہ مذہب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کر کے روایتیں نشر کرنا شروع کر دی تھیں تاکہ امت کی توجہ ان کی طرف سے ہٹ جائے اور یہ لوگ اپنے منحوس ارادے میں کامیاب ہو جائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس بلائے ناگہانی کا بھی بروقت مقابلہ کیا اور ان لوگوں کے کذب اور افتراء کا اعلان کیا اور امت کو فی الفور ایک عام قاعدہ عطا کر دیا کہ جو حدیث قرآن و سنت کے موافق ہو یا اس پر ہمارے ہی کلام میں کوئی شاہد موجود ہو تو اسے قبول کیا جائے، ورنہ اسے رد کر دیا جائے۔ تو جو غالی شیعہ بیان کر رہے ہیں اسے قرآن پر پیش کیا جائے، اگر قرآن تائید کر لے تو ہم مان لیں گے، اگر قرآن تائید نہ کرے تو غالی شیعہ جتنا بھی ائمہ اہل بیت کی طرف اس قسم کی باتیں منسوب کر دے ہم نہیں مانیں گے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام غالیوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ایک دعا میں فرماتے ہیں، پروردگار میں ایسے لوگوں سے بیزاری چاہتا ہوں جو ہمارے حق میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم نے نہیں کہی۔ پروردگار خلقت کائنات اور بندوں کا رزق تیرا ہی کام ہے اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہمارے آباء و اجداد اور ہماری اولاد کا خالق ہے، بار الہ ربوبیت اور الوہیت تجھے ہی زیبا ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے برات اور دوری چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پروردگار، خالق اور رازق ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی واضح بات امام رضا نے کر دی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے رازق ہیں، خالق ہیں، پروردگار ہیں، بار الہ ہم نے انہیں یہ باتیں نہیں بتلائی ہیں، ان کی باتوں کا ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ کتنی بڑی عاجزی کا اظہار کیا امام علی رضا علیہ السلام نے۔ اب اہل بیت کی طرف، خاص طور پر مولا علی کی طرف علم غیب کی جو نسبت کی جاتی ہے کہ علی سب باتوں کا جاننے والا، بے شک مولا علی باب المدینۃ العلم ہے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور مولا علی نے خود اس کو واضح کر دیا کہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا، اے امیر المومنین آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ جس پر آپ بہت ہنسے اور آپ نے فرمایا، اے برادر قلبی یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں، ایک صاحب علم سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں، یعنی کہ حضور سے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیوں اور دوستو، اب یہ مولا کائنات کا ایک اور خطبہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، بدصورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، بدبخت ہے یا خوش نصیب، اور کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رہا دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے مجھے بتایا، اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ انہیں محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔ اور آج غالی شیعہ ایسی باتیں کہ بارش بھی علی برساتا ہے، رزق بھی علی دیتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں تصویریں بھی علی بناتا ہے۔ استغفر اللہ، خدا کا خوف کریں۔ یہ مولا علی کیا باتیں بیان کر رہے ہیں؟ یا تو معذرت کے ساتھ اس کو رد کر دیں اور اپنے جھوٹے نظریات پر زندگی گزاریں،
اس کو کیسے رد کر دیں کہ ہر بات کا علم اللہ کے پاس ہے؟ اور امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتے ہیں سارا علم تو خدا کے پاس ہے، لیکن جتنا علم بندوں کے لیے ضروری ہے وہ اوحیاء رسول کے پاس ہے۔ اور ایک اور خوبصورت جملہ مولا علی نے بیان فرمایا کہ خلق الخلائق بقدرتہ، اللہ نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور ایسے غالی شیعہ بھی دیکھے جو قرآن کی ایک آیت خلقت بیدیہ کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، معاذ اللہ سیدنا علی کو اس آیت کا مصداق ٹھہرایا کہ علی نے آدم کو بنایا، استغفر اللہ۔ اور یہاں مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا، خلق الخلائق بقدرتہ۔ تو بھائیوں اور دوستوں، آپ ہی غور کریں، تدبر کریں کہ غالی شیعہ کس طرف جا رہے ہیں، فرقہ نصیریہ کس طرف جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ مکتب تشیع کو بدنام کر رہے ہیں غالی شیعہ کے بیانات سن کر کہ سارے شیعہ ہی ایسے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر آدم علیہ السلام کے متعلق مولا کائنات کیا بیان فرماتے ہیں، پھر جب اللہ نے زمین کا فرش بچھا لی اور اپنا کام مکمل کر لیا تو آدم کو اپنی مخلوقات میں منتخب قرار دے دیا۔ اللہ نے، میں نے نہیں۔ مولا علی اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر مولا علی امام حسن علیہ السلام کو ایک نصیحت کرتے ہیں، اے میرے فرزند یقین رکھو اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت اور فرما روائی کے بھی آثار دکھائی دیتے، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو لوگ معذرت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی طرف اللہ کی صفات کی نسبت کر رہے ہیں وہ شرک نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ تو عوام کو معذرت کے ساتھ اس گمراہی کی طرف نہ جانے دیں، توبہ کریں اپنے نظریات سے۔ مولا علی اپنے اقوال کی روشنی میں ہمیں عقیدہ توحید دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر مولا علی نے ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے دل کے راز۔ اللہ تعالیٰ بھید چھپانے والوں کی نیتوں اور خسر پسر کرنے والوں کی سرگوشیوں سے بھی آگاہ ہے۔ یہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں۔ اور آج کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے تو یہ غالی شیعہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس وجہ سے مکتب تشیع کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں مولا علی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیز طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے عمر درازی، جسمانی صحت و توانائی اور رزق میں وسعت۔ یہ ساری چیزیں مولا علی نے اللہ کی طرف منسوب کی کہ یہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ عمر درازی بھی اللہ دے سکتا ہے، صحت و توانائی بھی اللہ دے سکتا ہے، رزق میں وسعت بھی اللہ دے سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ مولا علی کے اقوال کی روشنی میں آپ کی خدمت میں نے توحید کو پیش کیا کہ توحید نہج البلاغہ کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کے علم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں، اور یہ غالی شیعہ جس قسم کے نظریات امت میں پھیلا رہے ہیں اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔